مگر یہ کہنا کہ عمران خان کچھ بہتری کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس نے کوشش کیا ادھر OIC میں، آپ نے دیکھا وہ سعودی عربیہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نہیں تم ہمیں کہنے لگا جاؤ باہر میں، ہم انڈیا کے ساتھ، ہمارا پارٹنر انڈیا ہے، ہم ان سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، $77 بلین ان کو دے رہے ہیں، ادھر ایک نیشنل ریفائنری ہم بنا رہے ہیں. پاکستان از ناٹ سو امپورٹنٹ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جب سے حکومت سنبھالی ہے کافی کرائسس رہا ہے کشمیر کے معاملے پر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتر کیا جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں بہتر کیا جا سکتا تھا. عمران خان کیا کر سکتا ہے اگر موڈی تلا ہوا ہے ہر قسم کے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو توڑ کے، اور وہ جو اپنے وعدہ کیا ہے، وہ جو اپنے بگڑس ہیں، وہ ہندو کے RSS والے، ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں کشمیر کو مسلمان ٹیریٹری بنا دوں گا، ہندو ٹیریٹری میجورٹی بنا دوں گا. تو وہ عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں یہ جو دوسرے پارٹیز کے ہیں کہ عمران خان یہ کرتا، کیا کر سکتا ہے بھائی؟ کیا جنگ لڑ جائیں ان کے ساتھ فوراً؟ جنگ تو ہوگا، ایک طریقے سے امید ہے جنگ ہوگا، اس لیے کہ فالس فلیگ آپریشن پھر ہوگا، موڈی پھر کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے اس نے پہلے الیکشن میں کیا تھا ایک جنگ کے ساتھ. مگر یہ کہنا کہ عمران خان کچھ بہتری کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس نے کوشش کیا ادھر OIC میں، آپ نے دیکھا وہ سعودی عربیہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نہیں تم ہمیں کہنے لگا جاؤ باہر میں، ہم انڈیا کے ساتھ، ہمارا پارٹنر انڈیا ہے، ہم ان سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، $77 بلین ان کو دے رہے ہیں، ادھر ایک نیشنل ریفائنری ہم بنا رہے ہیں. پاکستان از ناٹ سو امپورٹنٹ. اس نے تو ہمارا قرضہ بھی وہ جو ہمیں دیتا ہے وہ بھی واپس لے لیا، آئل کریڈٹ بھی ختم کر دیا. تو یہ کیا عمران خان کا قصور ہے؟ کیا اگر نواز شریف ہوتا تو یہ نہیں ہوتا؟ نانسنس. دیکھیے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا اور انہوں نے مودی نے جو پلان کیا تھا وہ اس نے اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا؟ میں اس پہ دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن میں ایک چیز سنوانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے خطاب میں آج جو بات کی ہے وہ کیا ہے، کس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی ہم حق خود ارادیت کی تو ہمیشہ پاکستان تائید کرتا ہے، لیکن آج عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سنیے. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. عمران صاحب آپ کو یہ پالیسی میں کوئی شفٹ نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی بات ہی ہے، بیسیکلی اسی کو ری انفورس کیا گیا ہے کہ بعد میں کیسے ہم انہیں، اگر وہ شامل ہونے کا کہہ ہی دیتے ہیں پاکستان میں تو پھر بعد میں ہم ان سے کیوں پوچھیں گے کہ آپ الگ ہونا چاہتے ہیں؟ سبینہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج یہ بات کی ہے نا، اس میں صرف یہ ہے کہ ایک اپنی بات کو انڈورس کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو کشمیریوں کی رائے کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم صرف یہی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں، بلکہ ہم ان کو باوجود اس کے کہ وہ اپنے احتجاج میں پاکستانی پرچم لہراتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن پھر بھی ہم ان کو یہ موقع ضرور دیں گے کہ جب وہ وہاں سے آزاد بھی ہو جائیں انڈیا سے تو ہم انہیں یہ موقع دیں کہ آپ پھر ایک دفعہ سوچ لیں اور بتا دیں کہ آپ الگ ریاست کا قیام چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، عمران خان صاحب نے اچھی بات کی ہے. بالکل اس سے کہیں ہمارا موقف کمزور تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، کوئی کمزور نہیں پڑے گا. یہ تو ہمارے موقف کی آپ دیکھیں کہ مزید اس سے بہتری ہے کہ دیکھیں ہم ان پہ تسلط نہیں چاہتے. جس طرح سے انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، ہم تو اس طرح کی کوئی بات نہیں چاہتے. لیکن اس سے پہلے جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کیا قصور میرا، آپ کا یا ہلالی صاحب کا؟ اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ کمزور ہو گئے ہیں، اگر سعودیہ جیسا دوست ملک بھی ہماری بات نہیں مان رہا، اگر سعودیہ جیسا مضبوط ہمارا دوست وہ ہمارے موقف کی حمایت نہیں کر رہا، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو ہماری بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور جب وہ پرابلم ہے وہ حکومت پہ ہی عائد ہوتی ہے. کیا کر سکتے تھے عمران خان صاحب؟ آپ کیا سجیسٹ؟ سر بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے نا کہ حکومت نے ہی تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں. خارجہ پالیسی کو لے کے کس نے چلنا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، حکومت کو بھی ایفرٹس کرنی چاہیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سولیڈیرٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی تو یونٹی دکھانی تھی. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت
ایک دوسرے کو لتاڑنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آئے بجائے اس کے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. خان صاحب کی تو بات آپ نے سنی, اور موقع پر مختلف وزراء نے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے لتے لیے, جبکہ پی ڈی ایم رہنماؤں نے, خاص طور پر بلاول نے اور مریم نے کیا کہا تقاریر میں, وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. کیا پیغام دینے آئے ہو آج کشمیریوں کو کہ کشمیریوں مجھے معاف کر دو, میں تمہارا مقدمہ ہار کے آیا ہوں. کیا منہ لے کر آج کشمیریوں کے پاس آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے کہ میں کشمیر کا سودا کر کے آیا ہوں؟ تو یہ صورتحال رہی ہے. لالی صاحب آپ کا کیا خیال ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے جو بھی پالیٹکس کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایشو پر, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے وہ پرائم منسٹر کا قصور نکال رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہہ رہی تھی. دیکھیے معاف کریے, اگر آپ ایک منٹ بھی توجہ یہ فیلڈ کو دے رہے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے فارن پالیسی کے بعد ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, دے نو نتھنگ. یہ کشمیر کا ہسٹری کیا جانتے ہیں ان لوگ؟ اس لیے کہ وہ بیٹی ہے وہ آ گئی ہے نا. تو پلیز ڈونٹ بی پٹ آف بائی دس. اس کا کچھ مقصد ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, سیریس کوئی ڈسکشن ہو, ان لوگوں کی کیا بات آپ سن رہے ہیں؟ بات کریں آپ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا میں کہوں کاملا ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ مچ مور سیریس. ایک سپر پاور جو ہے اس نے آج تک کچھ نہیں کہا ہے موڈی کے خلاف, بلکہ موڈی کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ موڈی کا جو فارمنگ سٹیپس ہے وہ بڑا اچھا ہے, بس تھوڑا سا کہہ دیا موڈی کو ہاں وہ جو کسانوں کا حق ہوتا ہے ڈیموکریسی میں احتجاج کرنا پالیسیوں کے خلاف, مگر ایک لفظ نہیں کہا ہے. اور وہ دوسرا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, وہ جو اس کا بلکن جو بھی ہے آج جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, اس نے بڑی تعریف کی ہے جے شنکر کی, ہندوستان کی بڑی. یہ سب ہمارا قصور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آنکھ بند کر رہا ہے جو ہو رہا ہے. آج اگر ایک امریکن جس کا نام ہے اسکرینٹن جو تک کہتا ہے کہ کشمیر کی یہ حالت ہے کہ پری جینوسائڈ کشمیر کا حالت ہے, اٹس پری جینوسائڈل پوزیشن. یہ آدمی جو ہے ڈپلومیٹ ہے, یہ آدمی جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکن کا نمائندہ رہا ہے, ریزولوشنز ڈرافٹ کیے ہیں, ایکسپرٹ ہے. آپ جا کے یہ فیلڈ یہ جو انٹرنس ایگزام فیل کر کے اپنے باپ کے کندھے پہ جانا چاہیے, ان کی باتیں نہیں, ہمارے پالیٹیشنز اس پہ اتنی. اچھا لاسٹلی اس میں آپ نے چونکہ اب بات کر دی ہے انڈیا اس کی امریکن پوائنٹ آف ویو سے بھی, تو میں تھوڑا سا آپ کو یاد بھی دلاتی ہوں. لال صاحب پچھلے دنوں بھی ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے, اور وہاں پر انہوں نے بہرحال کنڈیم کیا ہے جو انڈیا کے وہاں پر ڈیفرنٹ سٹیپس رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہرحال ایک اچھی چیز ہے کہ اب لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کشمیر ایشو, بات تو اس پہ کم از کم شروع ہو چکی ہے, ہو سکتا ہے آگے امریکہ بھی کرے. پوری دنیا جو ہے پوری دنیا موڈی کو دیکھا ہے, پوری دنیا اس کے فیشسٹ پرسنالٹی کو اور اس کے فیشسٹ ٹیکٹکس کو دیکھا ہے اور کنڈیم کرتے ہیں, اور برٹش نے بھی کہا ہے. مگر سب سے بڑی بات جو آج ہوئی ہے, جو عمران خان نے کہا ہے, وہ ایک کمال کا سٹیپ لیا ہے. اب آپ سوچئے وہ کیا تھا. اس نے کہا کہ جب پلیبسٹ ہوتا ہے اور کشمیر ہمارے پاس آتی ہے, اگر آئے, پلیبسٹ ہار بھی سکتے ہیں نا وہ شاید, مگر اگر ہمارے طرف آئے پھر ہم ان کو پوچھیں گے کہ تم آزاد رہنا چاہتے ہو کہ ہمارے سے تم جم گئے ہو. تو دیٹ از اے ویری بگ چینج. وہ جو ہے اس کے اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیبسٹ پھر ہو رہا ہے انڈیا پاکستان یا آزادی. یہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن میں نہیں ہے, آپ سمجھ گئے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, اٹس اے گڈ سٹیپ, اٹس اے ویلکم سٹیپ. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی عمران صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا اس رجیم میں خاص طور پر نریندر مودی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی امید ہے کہ مسئلہ کشمیر کوئی مذاکرات سے ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب نے تو آج بھی دعوت دی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ہمارے سیاستدانوں کی بات کی, تو ان کے رویے کو تو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. اپوزیشن نے آج جو باتیں کی اور جو حکومت کی طرف سے موقف اپنایا گیا, دیکھیں دونوں یوم سیاہ یوم کشمیر کو بھی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے. کشمیر کاز کے لیے ایسے ہر موقع پہ اس طرح کی سیاست, یہ اس کو جتنی بھی نہیں, اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی یہ کوشش, اس کی پوری کوشش ہوگی
मोदी की हुकूमत क्या अगली हुकूमतों में भी कि कश्मीर का मसला हल ना हो, क्योंकि वो आप ये देखें कि वो करने क्या जा रहा है, वो तो इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए वहाँ जो उन्होंने नया कानून किया और जो वहाँ पे डोमिसाइल दे रहे हैं, वो तो उसका कश्मीर का पूरा आबादी का तनासुब भी चेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्दमशुमारी भी पोस्टपोन कर दी और वो उसको भी आगे ले गए हैं, इसीलिए कि जो वहाँ पे मुसलमान आबादी है अक्सरियत में, उसको कम करके वहाँ पे हिंदुओं की आबादी को बढ़ा लिया जाए, ताकि जब वहाँ पे इस तरह की अगर सूरत हाल होती भी है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा इंडिया को। मौजूदा अगर आप देखें तो उसमें 55% आबादी जो है वो रहती है मकबूजा वादी में, 43% जम्मू और 2% लद्दाख में। इसी तरह से 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 68% मुसलमान हैं वहाँ पे, जबकि 28% हिंदू और 4% सिख और दूसरे लोग हैं बुद्ध मत वगैरह। अब अगर इंडिया ने जिस तरह से 18.5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल वो अभी दे चुके हैं, अब उनकी कोशिश ये है मोदी फाशिस्ट हुकूमत की कि किसी तरह से ये तनासुब इतना कर लिया जाए कि मुसलमान, और जब उन्हें लगेगा कि अब सेफ हो गए, जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब हमारी आबादी बढ़ गई है, उस वक्त ये कराएंगे, अदरवाइज वो नहीं करवाएंगे। ठीक है।